صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ انشاءاللہ تعالی تمام دوست احباب سننے والے تمام دعائے افطار میں شامل آج انشاءاللہ تعالی 18 مارچ سن 2024 اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ 7واں روزہ 7ویں افطاری دعائے افطار دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کروڑ پکا شیف تو ہونے والی دعائے افطار دے اندر بے شمار سنگی ساتھی اس ویلے پاکستان کے مختلف شہروں دے اندر راولپنڈی اسلام آباد اور فیصل آباد کوٹ رادا کشن اڈا بصیرہ چک شفیق کاڑا سائیور کے مختلف مقامات اور آستانہ عالیہ چراغیہ نقشبندیہ تارک میرزا کرم سائیور دے اندر بھی اور بے شمار ہڑپا پاک پتن شریف اور صادق آباد میاں چنو 40-15 اور کھانے وال اور جناب بہاڑی دی سرزمین اور بے شمار جگہ تے انگلینڈ کی سرزمین تے اور مسقط دبئی سعودی عرب کینیڈا امریکہ اور بے شمار جگہ تے کوریا اور جناب ان تمام جگہ تے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا افطار دے اندر اپنے اپنے مقررہ ٹائم دے مطابق وہ افطاری کرن گے، لیکن ساڈی پاکستان دے ٹائم دے مطابق اس ویلے جو ٹائم ہویا ہے اس پنجاب دا حصہ کروڑ پکا شیف دے اندر انشاءاللہ تعالی 6:05 انشاءاللہ افطاری کا ٹائم 6:24 تو اللہ تبارک و تعالی ساڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، تو لہذا جن جگہ تے افطاری ساڈی دعا دے دوران ہو جاندی ہے وہ اپنی اپنی جگہ تے افطاری کرن، لیکن دعا آمین کہندے رہن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فیض و برکات عطا فرمائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر آج خصوصی نشست جو غیر بات ہے وہ انشاءاللہ تعالی عرض ہو رہی ہے، اللہ تعالی تعالی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر تمام سنگی ساتھی پیر بھائی پیر بہنا اپنے اپنی جگہ تے موجود رہیں اور توجہ ادھر رکھن اور گفتگو نو سنن، اللہ تبارک و تعالی سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر سورہ الم نشرہ دے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک ہر دشواری کے بعد ساتھ آسانی آتی ہے، یعنی فرمایا سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا انما العسر یسرا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
قرآن پاک دی اس آیت مقدسہ دی روشنی دے اندر صوفیاء کرام، معزز سامعین اور دیگر سننے والے تمام سنگی ساتھی لائیو دعائے افطار دے اندر جو دربار عالیہ کروڑ پرکاش شریف تو نظر ہو رہی ہے، تمام جتنے بھی ویور سارے بیٹھے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مشکلات دے اندر ہے، ہر بندہ مصیبتاں دے اندر گھرا ہویا ہے، لیکن جڑے مومن ہوندے نے، جڑے مولا علی دے منن والے نے، جڑے سرکار دے امتی نے، سرکار دی محبت رکھن والے نے، سرکار دی آل دے نال پنتر پاک دے نال پیار کرن والے نے، انہاں واسطے رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر دشواری یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے، اور یقیناً یہ جو پریشانی آئی ہے، آگے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً یقین رکھو کہ یہ جو پریشانی ہے تمہارے ساتھ یہ کسی آسانی کے لیے ہے، یعنی دونوں جگہ پر ارشاد فرمایا تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یا دیکھ لو کہ جو پریشانی تم پر آئی پڑی ہے اس وقت، اس پر یقین رکھو کہ یہ جو تھوڑی بہت پریشانی آئی ہوئی ہے یہ یقیناً تمہارے لیے کسی آسانی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کوئی اللہ پاک نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے نے، جو دے پسندیدہ بندے نے، وہ مشکلات دے اندر ہی گھرے رہندے نے، وہ مصیبتاں دے اندر ہی گھرے رہندے نے، انہاں نوں علت قلت جلت دا مسئلہ ہی ہوندا ہے، کدی مالی حالات پریشان نے، کدی کاروبار مند ہے، کدی گھر دے اندر پریشانی ہے، کدی باہر پریشانی ہے، الغرض زندگی دے جتنے بھی شعبہ جات دے اندر جاندے نے وہ اپ ڈاؤن زندگی دے اندر چلدا رہندا ہے۔ ایک اور بندے ہوندے نے اللہ دے پیارے بندے ہوندے نے، اب نبیاں نو دیکھو، ولیاں نو دیکھو، کتب ابدال نو دیکھو، یہاں تک کہ خود امام علی مقام امام حسین دی زندگی پاک نو دیکھو کہ اس خان وعدے نے یعنی قربانیاں دتیاں نے، ازمائش اور امتحانات اننے ہوئے نے کہ اپنی جنت نذرانے پیش کر دیتے، پر اپنے ارادہ پختہ اور اللہ دی محبت دا دامن نہیں چھڑیا، یعنی وہ بندے جڑے جو اللہ دی محبت اور قبر والے کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی پریشانیوں پر، وہ کمزور دل کے بندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشکلیں ہیں، اب میں اس پر ایک ضمن میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت لقمان یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، حضرت ابن جوزی لکھتے ہیں اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر، حضرت ابن جوزی اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت ابن جوزی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب دے اندر کہ حضرت لقمان اپنی اولاد کو بٹھائے بیٹھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، حضرت لقمان حضرت ابن جوزی فرماندے نے اپنے بچیاں دے نال بیٹھے نے اور فرماندے نے اپنے بچیاں نو کہ ویکھو میرے بعد اگر تانوں کوئی ذرا دی بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے کئی آسانی کے لیے ہیں، کئی راحت کے لیے ہیں، کئی آرام کے لیے ہیں۔ تو لہذا حضرت لقمان اپنی اولاد کو، اپنے بچہ نو بٹھا کے بیٹھے نے اور سمجھا رہے نے کہ بھئی دیکھو بچیو میرے بعد گھبرانا نہیں، جدوں بھی تہاڈے اوتے کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ دا شکر بجا لانا ہے اور نیک راستے تے چلنا ہے اور صبر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مشکل تانوں آسانی دے اندر تبدیل ہوئے گی۔ اس زمن دے اندر ابن جوزی لکھتے نے حضرت لقمان اپنے جوان بیٹے نو ساتھ لے کے کہندے نے کہ اسی کسی نبی دی زیارت واسطے چلدے ہاں، او چلے نبی دی زیارت واسطے، ایک اچھا اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ایک پسندیدہ بندے کی زیارت واسطے ایک نیکی دے راستے دے اندر حضرت لقمان اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے نو لے کے چلے نے، جدوں چلدے نے کیونکہ نیکی دے راستے چلے نے، اللہ دی راستے چلے نے، اللہ دے پیارے بندے دے زیارت واسطے، اللہ کے پیارے کے زیارت اور اس کی دیدار کرنے واسطے، او دی صحبت، او دی نیک نیتی دے نال او دی صحبت اختیار کرنے واسطے اپنے بیٹے نو نال لے کے چلے۔ جدوں حضرت لقمان چلے راستے تک گھوڑے تے سوار ہوئے، راستے چلے تو بہت زیادہ اندھیری آ گئی اور بہت تپ لو گرمی شدت کی اختیار کر گئی، گھوڑا بیمار ہو گیا، جس گھوڑے دے آپ اور اپنے بیٹے نو نال لے کے بیٹھے تھی گھوڑا بیمار ہو گیا، گرمی دے نال انہوں پیاس لگی، وہ آگے چل نہ سکا، آپ نے پیدل سفر اختیار کیتا، جو تو پیدل سفر اختیار کیتا لو تپ اور جڑے تھپیڑے لگے تو بیٹا جیڑا سی نا وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، اتنا بیمار ہویا کہ چلدے چلدے کھانا بھی راستے چلایا تھی وہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، ایک گوشت کی ہڈی وہ بیٹے دے پاؤں چ لگی، تو لہذا او دے جرا تکلیف ہوئی اور شدت درد دی وجہ دے نال بیٹا بے ہوش ہو گیا، جویں بے ہوش ہویا آپ نے دیکھا تو او
اپنے منہ دے نال بیٹے دے پاؤں تو ہڈی باہر کڈی، جدو باہر کڈی تو لہو نکل آیا، لہو لوہان ہویا پاؤں، تو بیٹے دی اس درد دی وجہ دے نال آنکھ کھل گئی۔ جدو آنکھ کھولی تو بیٹے نے ویکھیا کہ میرا باپ حضرت لقمان رو رہا ہے، اور انہوں نے عرض کی بیٹے نے کہ ابا جان آپ تو بڑے صبر والے نے، چھوٹی گھبراندے نہیں، کسی مشکل دے اندر گھبراندے نہیں، اے کی وجہ ہوئی کہ اس ہڈی دے درد دی وجہ دے نال تسی رون پہ گئے اور صبر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک باپ بھی ہاں، میں نے اپنے بیٹے دا درد برداشت نہیں ہویا۔ پھر بیٹے نے کہا کہ ابا جان تسی تو فرماندے تھے کہ ہر مشکل دے بعد آسانی ہے، تو ہر ویلے آسانی ہوندی ہے، لیکن اے کی وجہ ہوئی کہ اسی جدوں دا سفر اختیار کیتا ہے مشکل ہی مشکل آ رہی ہے لیکن آسانی نہیں آ رہی، حالانکہ اسی اللہ دے ایک پیغمبر دی اللہ دے پیارے دا دیدار واسطے چلے آ۔ تو آپ فرمان لگے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، اسی نیک نیتی دے نال چلے آ، ساڈی نیت نیک ہے، تو لہذا اس زمن دے اندر اے جو مصیبت مشکل آ رہی ہے اے بھی کوئی چنگی واسطے ہوئے گی، کوئی آسانی واسطے ہوئے گی، ایدا بھی کوئی فائدہ ہی ہونا ہے۔ انہیں ایک گل ہو رہی تھی کہ ایک دھواں اٹھیا، دھویں دے اندر ایک شخصیت نمودار ہوئی، وہ آئی، انہیں کہا کہ تسی انہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن بھی تسی کون ہو جڑا اس ویلے سانو اے پیغام دے رہے ہو؟ لیکن میں اللہ دا فرشتہ ہاں، اللہ دا ایک فرشتہ ہاں۔ اور اس ویلے حضرت لقمان نو او شخصیت جو ان کے قریب آئی، انہیں کہا کہ میں اللہ دا فرشتہ ہاں، لہذا اگے تواڈے واسطے اللہ پاک نے جانور ذبح کیتے نے، انہاں دا گوشت بھی کھانا بھی کھلانا تانوں، لیکن انہیں تسی آہستہ چلو۔ انہوں نے کہا وجہ کی، تسی شخصیت کون ہو؟ لیکن میں اللہ دا فرشتہ ہاں، میں تانوں چلدے ہوئے ویکھیا سی کہ تسی ایک اللہ دے بندے دی زیارت واسطے چلے ہو، میں اللہ دی بارگاہ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لائی، جس راستے سے تسی گزرنا ہے، جس بستی تو تسی کراس کر رہا ہے، جس ویلے تسی بستی وچ آنا ہے، اس ویلے اللہ پاک نے اس بستی نو ہلاکت دا مینوں حکم فرمایا کہ اس بستی نو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ اس بستی وچ جننے ہی بندے نے میرے نافرمان بندے نے، میرے بد بندے نے، میں ان بندہ تو کولو ناراض ہاں، میں اس بندہ نو تباہ و برباد کرنا چاہتا وا۔ اے فرشتے میں تینوں حکم دیتا اس بستی دے سارے بندیاں نو برباد کر دے، تباہ کر دے، اس بستی نو نشتو نابود کر دے۔ میں ویکھیا سی کہ اللہ نے اس مینوں حکم دیتا ہے اس بستی نو برباد کرنا ہے، پر میں کی کراں کہ تو لقمان تسی تے تہاڈا بیٹا تسی اللہ دے پیغمبر دی زیارت واسطے، اللہ دے محبوب بندے دی زیارت واسطے چلے ہو، نیک راستے چلے ہو، تسی جدی نیک راستے چلے ہو تو تسی اس راستے وچ آنا، اس بستی جس ٹائم پہنچنا ہے میں برباد کرنی ہے، لہذا تسی بھی نال برباد ہو جاندے، لیکن کیونکہ تسی نیک راستے تے چلے ہو میں اللہ دے حکم دے نال تانوں پریشانیاں وچ پا دیتا، تانوں مشکلاں دے پا دیتا کہ ہر قدم تے تانوں مشکل آئے تاکہ تسی لیٹ ہو جاؤ یا کہ تانوں دیر ہو جائے اس بستی دے جدوں تک میں برباد کرنی ہے اس بربادی تک تسی نہ پہنچو، لہذا انہوں برباد ہو گئی۔ تسی جیڑی تکلیفاں اٹھائیاں نے اللہ پاک نے ان تکلیفاں دے بدلے تہاڈی خاطر تواضع واسطے آگے بکرے بنائے نے، بکرے پکائے نے، مینوں خاطر تواضع واسطے بنایا ہے، تانوں کھانا بھی کھواواں گے، سواری بھی دیواں گے، جیڑی سواری تہاڈی پیچھے بیمار ہو گئی گھوڑا تو تسی اس سواری تے کھانا کھا کے سیر ہو کے اللہ دے پیغمبر دی زیارت واسطے پہنچو گے۔ اس غرض اس آیت مقدسہ کی روشنی دے اندر سانوں پتہ چلیا کہ ظاہری دنیا دی جو مشکلیں جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرنا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے نال بھی موجود ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی ہے، ہم نے صبر کرنا ہے اور اپنا راستہ نیک لوگوں کی طرف گامزن کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد کی طرف گامزن کرنا ہے، پتھر پاک کی طرف گامزن کرنا ہے، مولا شیر خدا کی طرف گامزن کرنا ہے، کملی والے آقا کی طرف گامزن کرنا ہے۔ تو کوئی شک نہیں جنہوں نے ہمیں ستایا، جنہوں نے ہمیں آج تکلیفیں پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس بستی کو برباد کیا اللہ تعالیٰ سب کو نشت و نابود کر دے گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں امت محمدیہ میں کہ جنہوں نے اس امت میں خاص طور پہ سادات کو ستایا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور تباہ و برباد نہ کرے، مگر جنہ دی ذرا وجہ دے نال آج تکلیفاں پہنچیاں نے اور آل محمد رو پہنچ رہے نے، ہر بندے رو پہنچ رہے نے، سادات رو پہنچ رہے نے، امت محمدیہ رو پہنچ رہے نے، وہ صبر کر دے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ مشکلیں آسانی کے ساتھ راحت کا سبب ہوگی، آرام کا سبب ہوگی اور خوشی کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آج ہمیں پتہ
پتا چلا کہ ہماری ظاہری مشکلیں، ظاہری مصیبتوں پر ہم نے جو صبر کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے آسانی کے ساتھ ہوں گی، اور مشکلیں دور ہوں گی اور مصیبتیں دور ہوں گی، اور اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں آج کی مشکلوں پہ صبر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر رضا پہ راضی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ناز شریف کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعائے خیر کی طرف چلتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ آج کی انشاءاللہ تعالیٰ نشست کا یہ جو ہے ہمارا لنگر پاک، انشاءاللہ تعالیٰ مولا شیر خدا کی اپنا والدہ پاک فاطمہ بنت اسد، آج ان کا رحلت کا دن ہے، تو دعا کرتے ہیں جن پیر بہنوں نے آج افطاریاں کی، اپنے اپنے دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ نذرانہ ان کی بارگاہ میں عقیدت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، جو بھی طعام موجود ہے جو ہمیں ذکر کیا، اور جو یہاں تمام پیر بہنوں نے اپنے اپنے گھروں میں پکا رکھا ہے، جو اب سامنے رکھا ہے، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف میں ہدیۃ نذرانہ تر پہنچتے ہوئے مرتضی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، صحابیات رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں، شہداء کربلا کی بارگاہ میں، خصوصاً مولا شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں نیاز کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ دیگر تمام دوست، ویور، سننے والے
سننے والی ہیں ان کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ان کروا کو بھیجتے ہیں مولا قبول فرما رب کائنات ہم سب کی حاضری کو بارگاہ میں قبول فرما ہماری افطاری کو قبول فرما ہمارے ویورز کی افطاریوں کو قبول فرما دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کے روپے کا سے ہونے والی دعا افطار میں جتنے بھی سنگی ساتھی اس وقت موجود ہیں ہمارے پیر بھائی پیر بہنیں اے اللہ کریم کوئی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما بے اولاد عطا فرما جن کی اولاد سرکش عطا فرمان بنا مشکلوں میں گھرے ہیں اللہ تیرے پیارے حبیب کا صدقہ مشکلیں آسان فرما مصیبتوں میں گھرے ان کے مصیبتیں دور فرما اس رمضان پاک کی ہمیں بہاریں نصیب فرما اس رمضان پاک کی برکتیں نصیب فرما ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما رب کائنات ہماری غلطیاں معاف فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما ہمیں آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ہے کمزور بندے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں ہمیں معاف فرما اے اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اے اللہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما خیریت کا سفر عطا فرما اے رب کائنات کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما کربلا محلہ کا سفر عطا فرما دیگر اللہ جتنے بھی دوست احباب تمام ویور سننے والے بیرون ملک اندرون ملک ہمارے دعا میں شریک ہیں اے اللہ کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کے دسترخوانوں کو سلامتی عطا فرما بچیوں کے نیک رشتے عطا فرما غیب سے مدد فرما جو اپنے گھروں کے ان کے گود ہاری فرما اے اللہ کریم ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما ہمارے پیر بھائی پیر بہنیں جتنے بھی اس وقت دسترخوان لگا کے حاضر ہیں جن کے ہاں افطاری ہو گئی وہ بھی جو افطاری کرنے لگے ہیں وہ بھی جو ان کی ہونے والی ہے وہ بھی اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کو قبول فرما اے اللہ کریم اس ماہ مقدس کی رحمتیں نعمتیں ہماری جھولیاں خالی اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے اپنے فضل سے بھر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش و صحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم